بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 فروری اتوار کا دن ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بڑا کھڑاک کر دیا ہے۔ رات گئے خبر آئی کہ عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب کا یہ کہنا ہے، جو کہ نون لیگ کے ذرائع بتاتے ہیں، نون لیگ اس پر شدید پریشان ہے کہ یہ کیا کر دیا عارف علوی صاحب نے، اور ان کو امید نہیں تھی کہ عارف علوی صاحب اس طرح کا قدم اٹھا جائیں گے، اتنا خطرناک قدم اٹھا لیں گے۔ بہرحال عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمری پر دستخط نہیں کرتا، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں تب تک بلایا جا سکتا جب تک کہ جس طرح سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الاٹ نہیں کی جاتی۔ اب یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں یہی دھوکہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا، اور سبطین صاحب جو کہ ویسے تو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی عجیب سی کی تھی الیکشن سے پہلے، وہ کہ جی تحریک انصاف کے بھی ہیں، ویسے بھی ہیں، ادھر ادھر بھی ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کے لوگ شدید ناراض ہیں سبطین صاحب سے کہ انہوں نے کس طرح سے اسپیکر کا جو انتخاب ہے یا الیکشن ہے وہ کروا دیا، جب تک کہ تحریک انصاف کے لوگ مخصوص نشستیں جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی، لہٰذا ان کا نمبر کم ہو گیا۔ تو اس کے بغیر انہوں نے کس طرح سے اجلاس کروا دیا، یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب یہی بات دیکھی جا رہی ہے کہ شاید صدر عارف علوی کو بھی خطرہ ہے کہ جی میرے سے بھی تحریک انصاف ناراض ہو جائے، عمران خان ناراض ہو جائیں، تو جاتے جاتے وہ کوئی بڑا کھڑاکی کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی ملک میں بہت زیادہ بحران ہے، آئینی، قانونی، سیاسی، ہر طرح کا بحران ہے، اور اس پر عارف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو دستخط ہی نہیں کروں گا، اجلاس نہیں بلایا جا سکتا صدر کے دستخط کے بغیر، اور اجلاس جب لیٹ ہوگا تو وہ شیروانی والا معاملہ شہباز شریف صاحب کا وہ لٹک جائے گا، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، اور پھر شاید جسٹس قاضی فیصل صاحب کے پاس ان کو جانا پڑے گا، اور ان کو ہی امیدیں ہیں، نون لیگ کو ساری امیدیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب سے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ تو کہا گیا تھا کہ جی جب تک جسٹس عمر بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں تب تک الیکشن نہیں کروائے جائیں، ایک دفعہ قاضی فیصل صاحب کو بننے دیا جائے چیف جسٹس، پھر الیکشن کروائے جائیں گے۔ اور نون لیگ کو جتنی امیدیں تھیں جسٹس قاضی فیصل صاحب سے وہ ساری پوری ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے تحریک انصاف کے حوالے سے بلے کا نشان چھیننا، جتنے بھی کیسز ہیں کہیں تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، اور نون لیگ کے کیسز کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، کس طرح نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے، کس طرح ان کے بعد ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، کس طرح ان کو سہولت کاری ملی ہے، اس کے بعد آروز کا معاملہ آپ دیکھیے، ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا، وہ بھی جس طرح قاضی فیصل صاحب نے نمٹایا، اور اس کے بعد ابھی تک آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کو پتا ہے، یعنی شاہد خاقان عباسی ہوں، محمد زبیر ہوں، نون لیگ کے لوگ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اہم ہے، مفتاح اسماعیل، دیگر لوگ ہوں، ان کو بھی پتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور کس طرح سے جناب مینڈیٹ چرایا گیا ہے، لیکن جسٹس قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ اس پر کوئی سو موٹو نہیں لے رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، جبکہ کہتے ہیں کہ یہی شاہد خان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ سو موٹو کوئی اور چیز کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، اپنے شادی ہالز وغیرہ کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، سو موٹو اس لیے ہے کہ سب سے بڑا یہ ڈاکہ ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جائے، بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ہے، اس کے لیے لیا جائے۔ تو بہرحال اب وہی جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں، ان کے پاس شاید معاملہ جائے، لیکن صدر نے تو اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے بڑا کھڑاک کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ بھئی یہ عارف علوی صاحب جن سے بڑے شکوے تھے کہ انہوں نے اپنا رول آئینی اور قانونی طور پر ادا نہیں کیا، 90 دن کے اندر الیکشنز کے معاملے پر بھی وہ شش و پنج کا شکار رہے، اب وہ بڑے بھرپور طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجلاس میں نہیں بلاتا یا سمری پر دستخط نہیں کرتا جب تک کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تحریک انصاف کو، خواتین کی اور اقلیتوں کے حوالے سے، اب وہ باقیوں کو تو مل رہی ہیں، تحریک انصاف کو نہیں مل رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن جو کر سکتا ہے تحریک انصاف کے خلاف، بلے کا نشان چھیننے سے لے کر یہ سارا مینڈیٹ چوری کرنے تک، کہ جناب نواز شریف صاحب کا جو الیکشن ہے رات تک یاسمین راشد صاحب جیت رہی تھیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو بدل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد چند جو پولنگ اسٹیشن رہ گئے تھے، شاید 35 خود 350 کے لگ بھگ شاید پولنگ اسٹیشن سے، اور ان میں سے جب چند ایک رہ گئے تھے 33، تو ریٹرننگ افسر بدلا گیا کیونکہ وہ شاید سہولت کاری نہیں کر رہا تھا، اور ریٹرننگ افسر بدلنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ووٹ ان کے زیادہ ہو گئے، اچانک جو ہار رہے تھے وہ اچانک آخری پولنگ اسٹیشن سے اتنے ان کو ووٹ کاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ لیڈ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ معاملہ بنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ٹریبونلز میں جائے گا اور لٹکتا جائے گا، نہیں، اب فارم 47 جس طرح کے جاری کر دیے ان کے مطابق فارم 45 لانے ہوں گے، وہ ایک الگ ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ آپ نے جتنے بھی نمبرز دکھا دیے ان کو فارم 45 میں ایڈجسٹ کیسے کریں، اتنے ہزاروں ملازمین کو بلا کر ان کے سائن کروانے، پھر بیچ میں سے کئی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے کمشنر راولپنڈی کی طرح، وہ ایک معاملہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے دستخط لینا، انگوٹھے کے نشان کس طرح لگائیں گے، اسٹیمپس کس طرح کریں گے، ان کے بھی کاؤنٹر ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلی ہے اس کو چھپانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی خبریں ہیں کہ شہباز شریف صاحب رات گئے، بھاگے ہیں، اسلام آباد، پنڈی، ادھر ادھر گئے ہیں، اور بڑی مختصر کچھ ملاقات ان کی ہوئی ہے، اب دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے کہ جی ہمارے لیے پھر
حل نکالیں. ملک احمد خان صاحب کو اسپیکر لگانا، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے اسی لیے کیا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی طاقتور حلقوں کی تو ملک صاحب وہاں پر بھی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں پھر بندے چاہیے، بندے بھیجے جائیں، کچھ کیا جائے. تو یہ سب آپ اسی بیس پر کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا آپ اس طرح سے جس طرح آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، جو حرکت کی ہے، اب سارے بھی سیٹیں، ساری سیٹیں، سارا کچھ آپ اس طرح دھاندلی کرنی ہے کسی ایک جماعت کو دلوا دیں، یعنی نون لیگ کو آپ دلوا دیں. لیکن بنیاد ہوتی ہے اخلاقی بنیاد. وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب آپ نے سیٹیں اس طرح جعلی طریقے سے جتوائی ہوں گی. کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ساری سیٹیں بھی ان کو دے دیں، نہیں ہو سکتا. اور یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت بھی. موجودہ صورتحال یہ ہے. حبیب اکرم صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ کے ہی ایک آدمی نے یہ کہا اپنے ہی ایک ساتھی کو جو کہ ہارا ہوا تھا کہ جی دیکھیں ہمیں جتوا تو دیا ہے، میں جیت تو جس طرح بھی کیا گیا اور جتوایا گیا، لیکن میں اتنی جیت کے بعد خود کو اتنا ہارا ہوا سمجھ رہا ہوں. یہ لوگ نظر نہیں ملا سکتے. ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد نہیں وصول کر سکتے، یہ جیت کر بھی اتنے ہارے ہوئے ہیں، اتنے شرمندہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور ایسی جیت کا کیا فائدہ؟ یہ جو زبردستی کی جیت ہے ان کو خود پتا ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو کارڈ کھیل دیا ہے، اس سے معاملات بگڑیں گے، کم از کم لیٹ ہوں گے. آگے پھر IMF کا بھی معاملہ ہے، معاشی صورتحال میں نے آپ سے عرض کیا پہلے ہی بحران ہے، انسرٹینٹی ہے، عدم استحکام ہے، اور یہ پھر بڑھے گا، یہ مزید آگے جائے گا. اور ابھی جس طرح سے عارف الوی صاحب نے حال ہی میں جو باتیں کی ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ نوجوانوں کے لیے، ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دیں گے، کیا آپ کا ہم دلیل میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ٹویٹر سوشل میڈیا بند کر دیں گے، ہم یہی کر سکتے ہیں، یہی ہماری سوچ رہ گئی ہے. اور ہم جو پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں ان کو سیاست سے نکال رہے ہیں، تو کون پھر سیاست میں آئے گا، کس طرح سے آئے گا؟ تو عارف الوی صاحب دیکھیے اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی لیگیسی رہے یا وہ سیاست ان کی زندہ رہے. کیونکہ سبطین صاحب نے جو کیا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف ان سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ جی کیوں آپ نے اسپیکر کا الیکشن کروا دیا، جبکہ ابھی مخصوص نشستیں کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا، تب تک آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی ڈیلے کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی سبطین صاحب کے راستے پر چلا، چاہے وہ محمود مولوی ہوں، چاہے عمران اسماعیل ہوں، چاہے علی زیدی ہوں، جہانگیر ترین ہوں، جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیجیے، پرویز خٹک ہوں، اور بہت سے نام ہیں، اسد عمر کو بھی دیکھ لیجیے، ان کی سیاست آج کہاں ہے؟ ختم ہو گئے. وہ بالکل ہی کوئی سیاست ان کی نہیں رہی، کوئی ان کی بات نہیں سنتا، کوئی ان کا بلاتا بھی نہیں ہے، نہ وہ آتے ہیں ٹیلی ویژن پر. آپ نے دیکھا محمود مولوی صاحب ایک دور میں بہت زیادہ آتے تھے ابھی تک کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنے تو ہمارے لوگ آ جائیں گے، IPP جناب سندھ سے بھی لے جائے گی، ادھر سے بھی لے جائے گی، ادھر سے بھی لے جائے گی. IPP تو فارغ ہو گئی ہے، اور اس کی تو IPP کی تو پی ہو گئی ہے، بلکہ IPP نہیں رہی، وہ IPP ہو گئی ہے. اور ان کے تو جو سربراہ تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دی ہے. ادھر سے آپ دیکھ لیجئے پرویز خٹک صاحب کا کیا حال ہوا، تو سبطین صاحب کا بھی وہی حال ہوگا. اور جو لوگ ابھی تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اس لیے وہ بڑی بڑی ڈیلز کر کے گئے ہیں کہ جناب سیاست تو ہماری ختم ہو گئی ہے تو کچھ تو حاصل کر لیں. لیکن وہ زیادہ عرصہ وہ بھی نہیں چلے گا. ابھی ایک نوجوان کا پتہ لگا، اس نے کہا جی وہ پتہ چلا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیا اور اس کے مقابلے پر مخصوص نشستوں میں سے کوٹا بھی دے دیا. اب وہ کہہ رہا ہے جی نہیں میں تو تحریک انصاف میں ہی ہوں. تو ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے. تو صدر عارف الوی نے یہ قدم اٹھا کر لگتا ہے کہ اپنی سیاست بھی آئندہ بچانے کی کوشش کی ہے، اور ایک بڑا قدم اٹھا کر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جی میں دلیر ہوں، میں بہادر ہوں، میں رسک لے سکتا ہوں. اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ نون لیگ کے ذرائع میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے صدیق جان نے اور ویلاگ بھی کیا ہے کہ جی عارف الوی نے تو دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ دیکھیے یہ وہی عارف الوی ہیں جو ایک اور موقع پر بھی ڈٹ گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا. معاملہ ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے تھا، اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا کہ ایک قانون جس سیکرٹ کا غالباً تھا جس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے اور کہا کہ جی واپس بھیجنا ہے، تو ان کے جو عملہ تھا ان کے عملے نے وہ روک لیا، اور وہ ٹائم جب گزر گیا تو کہا جی وہ ٹائم گزر گیا، اس کا مطلب ہے یہ سمجھا جائے گا کہ دستخط ہو گئے ہیں. پھر ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا کہ جی یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے عملے نے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر اس کے بعد اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے معذرت کی کہ جی جو لوگ بھی اس قانون کی زد میں آئیں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اب کوشش کریں وہ ازالہ کرنے کی، نہ وہ 90 دن میں الیکشنز کروا سکے، نہ اس طرح سے اگریسو وہ آگے بڑھ سکے. ابھی بھی لطیف کوسہ صاحب ہوں، بابر اعوان ہوں، وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عارف الوی جو ہے عمران خان کی سزائیں وہ معاف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے. لیکن عمران خان البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں چاہتے. تو کہیں نہ کہیں عارف الوی صاحب جو ہیں بطور صدر ان کے پاس جو اختیار ہے، جاتے جاتے وہ کچھ نہ کچھ اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے لڑائی بھی شدید ہوگی، اس سے بحران بھی مزید بڑھے گا، کشیدگی مزید بڑھے گی، عدم استحکام اور زیادہ ہوگا، اور حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے.
اور فیصلے بہت جلد لینے کی ضرورت ہے، جو کہ صلاحیت نہ تو شہباز شریف میں ہے، نہ مریم نواز صاحبہ میں ہے، نہ یہ جو کابینہ بننے جا رہی ہے اس میں ہے۔ تو جنہوں نے فیصلے کیے ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی اور ان سب کو بٹھانے کے حوالے سے بھی، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور پریشانی ان کے لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ اب ان کو نالائقوں کو لا کر بٹھا تو رہے ہیں، اب ان کو چلائیں گے بھی ہم ہی، اور کس طرح چلائیں گے؟ ان کے پاس تو مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا، ہم سے کروایا جائے گا تو لوگ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر ہم واپس کس کے پاس جائیں گے؟ تو یہ آخری اننگز لگ رہی ہے نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، اور ان سے اس طرح کے کام لیے جائیں گے کہ ان کے لیے آگے اور زیادہ بدنامی اور پریشانی ہوگی۔ اور یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہروں سے آیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی ایک تقریر کی، اس میں ایسا لگ رہا تھا عمران خان کے وہ جملے دہرا رہے ہیں کہ جی وہ شخص جو ناکامی سے جس کا خوف زیادہ ہو کامیابی کی نسبت، تو اب یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، کامیابی کا بھی کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ جملہ رٹ چکا ہے ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، بچوں نے دیکھ دیکھ کر اب وہ یاد ہو گیا ان کو کہ عمران خان نے کہا کہ جب آپ کو خوف ہوتا ہے، آپ ڈرتے رہتے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ جب ناکامی کے خوف کی وجہ سے، ہار کا خوف جو ہے وہ آپ پر حاوی رہے گا تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور کبھی بھی انہوں نے بطور کھلاڑی بھی بتایا کہ اس سوچ کے ساتھ میدان میں نہیں اترا جاتا کہ جی میں ہاروں گا تو کیا ہوگا، نہیں، تو ہمیشہ جیت کا سوچ کے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا آپ ہاریں گے یا جیتیں گے، لیکن اب ہار کا سوچ کے جائیں گے کہ میں ہار جاؤں گا یا میں ہار نہ جاؤں تو پھر آپ ہاریں گے ہی۔ تو یہ تو عمران خان سے کچھ جملے تھے، انہوں نے کہا شاید یہ میں دہرا دوں، یہ لکھی ہوئی تقریر تھی تو کچھ بات بن جائے اور نوجوانوں میں کس طرح مقبول ہو جائے، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، اور مجھے کیوں بلایا والی بات ہے، اب مجھے کیوں نکالا سے، تو کیوں بلایا اور اب کس نے ان کو سیاست سے ہی نکال دیا ہے؟ ان کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے، ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے، لیکن اب لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانی جس طرح دفن کیا ہے اور اپنی مقبولیت اور عوام سے تعلق ختم کیا ہے، تو یہ اب دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، دوبارہ اب جڑ نہیں سکتا۔ اب جس طرف چلے گئے ہیں اب وہی راستہ ہے، اور اس راستے میں صرف آئے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب البتہ اب بچنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ میں ان لوگوں میں نام نہیں لکھوانا چاہ رہے جنہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا تھا اور مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا اور وہ لوگ خاموش تھے، جبکہ ان کے پاس ایک آئین ہی ہوتا تھا اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا وہ لگتا ہے کہ اپنی یہ کوششیں آخری کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ کم از کم یہ دکھا سکیں کہ ہاں جی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈلا ہے، یا جو کام ملنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، انٹرنیشنل میڈیا کو، لوکل میڈیا کو بھی بات نہیں کرنے دی جاتی، الگ بات ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو کہہ رہا ہے، ہر طرف یہ بات ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب جہاں مرضی چلے جائیں، شاہد خان عباسی صاحب کو میں اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ تو نون لیگ کے ہیں، وہ تو اپنے آدمی ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں اب اسلام آباد میں چلے جائیں، باقی سب جگہ چھوڑ دیں، ان سے پوچھ لیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت میں جہاں سپریم کورٹ ہے وہاں یہ ہوا ہے، تو سوچیں باہر کتنا غدر مچا ہوگا باقی پورے پاکستان میں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس وقت یہ کارڈ کھیلا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ بار میں تحریک انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو قانونی لحاظ سے جو باڈی ہے یا وکلاء ہیں، وہاں پر یہ فتح تحریک انصاف کو بہت زیادہ مضبوط کر رہی ہے، بہت زیادہ طاقت دے رہی ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ وکلاء بتا رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں، عمران ریاض کے بارے میں، تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو یہاں سے بھی تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو بہت زیادہ طاقت مل رہی ہے کہ اس طرح سے ان کو جیت مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور معاملہ، یہ تو ظاہر ہے ان کو قانونی اور آئینی طور پر مضبوط کرتا ہے، جو ان کے کیسز ہیں، چاہے الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ ہے، چاہے جہاں بھی عمران خان صاحب کے اپنے کیسز ہیں، تو ایک وکلاء کا پریشر تو اور زیادہ بڑھے گا، وکلاء برادری کا، اور پہلے کنونشنز وغیرہ ہو رہے تھے، تو وہ ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے۔ اور پھر اب صدر عارف علوی کا یہ کارڈ کھیلنا، تو یہ عمران خان صاحب کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہے اور زیادہ جیت دے رہا ہے، کامیابی دے رہا ہے، جبکہ ان کے مخالفین کے لیے ہار اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ اور بہت کچھ کھوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت حالات ہیں، صورتحال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، اور اب یہ جس طرح مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے، تو اب بھی اگر عارف علوی صاحب یہ نہ کرتے، کم از کم کوئی آواز ہی اٹھا رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو پھر تو بالکل ہی ایسے چلا جاتا امپریشن کہ تو انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو لوگ عوام چوری کرنے والے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ مل کر بس یہ اپنا عہدہ انجوائے کرنے آئے تھے اور انجوائے کر کے یہ چلتے بنے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عارف علوی صاحب نے لگتا ہے کہ بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔